الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد حضور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کی انکساری اور تواضع کا بیان ہو رہا ہے۔ حضرت والا نے اسی سے متعلق احادیث ذکر فرمائی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ سب سے بڑھ کر دل کے کشادہ تھے، بات کے سچے تھے، طبیعت کے نرم تھے، معاشرت میں نہایت کریم تھے۔ جو شخص آپ کی دعوت کرتا اس کی دعوت منظور فرماتے اور ہدیہ قبول فرماتے، اگرچہ وہ ہدیہ یا دعوت گائے یا بکری کے پائے ہی کی کیوں نہ ہو، کھر کی کیوں نہ ہوتی۔ بکری کا کھر بس اس کی بھی اگر کوئی یہ محاورے کے اعتبار سے، عرب محاورے کے اعتبار سے معمولی چیز سے کو تعبیر کیا جاتا تھا بکرے کی کھر سے، یعنی اگر کوئی بکرے کا کھر بھی لے کے آ گیا ہدیے میں یا دعوت کے لیے بلایا اور بکرے کا کھر کھلا دیا تو اس کی دعوت بھی قبول فرما لیتے تھے۔ یعنی یہ نہیں کہ امیروں کی دعوت قبول ہے اور غریبوں کی رد ہے، کہ کوئی غریب دعوت کرنا چاہتا ہے تو اس کے دعوت کو قبول نہیں کیا جاتا، کوئی غریب ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہے تو اس کے ہدیہ کو قبول نہیں کیا جاتا، اور امیروں اور دولت مندوں کے ہدیہ بھی قبول کیے جاتے ہیں اور دعوتیں بھی قبول کی جاتی ہیں۔ یہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ نہیں تھا۔ اگر کوئی معمولی دیکھنے میں جو شخص معمولی ہے وہ بھی دعوت دیتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لیتے اور اس کے ساتھ چلے جاتے۔ اللہ، اور ہدیے کا بدل بھی دیتے تھے۔ یہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ مکافات فرماتے تھے ہدیے کی۔ ہدیے کی مکافات بعض اوقات تو اس طرح کہ اپنی طرف سے کوئی ہدیہ عطا فرما دیا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی آدمی ہدیہ لے کر آیا اور فوراً ہی اس کو لوٹا دیا، یعنی کوئی اور چیز دے دی اس کو یا وہی واپس کر دی، تو اس میں بعض اوقات اندیشہ ہوتا ہے اس کی دل شکنی کا بھی۔ تو ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بجائے کسی اور موقع پر کچھ عطا فرما دیتے ہیں، اور کم سے کم مکافہ یہ ہے، کم سے کم بدل یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کریں، بلکہ کم سے کم ہمارے لحاظ سے ہے، حقیقت کے لحاظ سے تو یہ سب سے بڑا بدلہ ہے کہ دعا دی جائے۔ زیادہ زیادہ آپ اگر کسی ہدیہ دینے والے کو بدلہ دو گے تو دنیا کی کوئی چیز تھوڑی موٹی دے دو گے اس کے بدلے میں، لیکن اگر دعا دے دی
ایسی دعا دے دی جو اس کی آخرت میں بھی کام آئی. یا اللہ اس کو اپنے حیات طیبہ عطا فرما، یا اللہ اس کو اپنے رضا کی زندگی عطا فرما، یا اللہ اس کو عافیت دارین عطا فرما. یہ مختصر ترین دعا، جامع ترین، مختصر ترین یہ ہے. اے اللہ اس کو عافیت دارین عطا فرما، یعنی دنیا میں بھی عافیت ملے اور آخرت میں بھی عافیت ملے. عافیت دارین عطا فرما، یہ مختصر دعا ہے. اللہ اکبر. اور سبھی کچھ اس میں جمع ہے. تو اگر فرض کرو آپ اس کو ہدیے کے بدلے میں کوئی اور ہدیہ دنیاوی چیزوں کا دیتے، کوئی جوڑا دے دیتے، کوئی جو ہے کوئی کھانے پینے کی چیز دے دیتے، تو ٹھیک ہے، وہ تھوڑے دن کے لیے استعمال ہو جاتی، کام آتی. پتہ نہیں وہ کام آتی بھی کہ نہ آتی. لیکن اگر عافیت دارین کی دعا دے دی، یا اللہ اس کو عافیت دارین عطا فرما، تو یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دنیا آخرت میں کارآمد ہے. تو یہ بدل دیتے تھے. اور دعوت غلام کی اور آزاد کی اور لونڈی کی اور غریب کی سب کی قبول فرما لیتے. غلام آدمی بھی ہے وہ بھی دعوت دے گا، لونڈی کو دعوت دینے آ جائے گی، اس کی بھی دعوت قبول فرما لیں گے. اگر قبول فرمانے کا موقع ہوگا تو قبول فرما لیں گے. ان کی بھی سب کی. کوئی امیر غریب کی تفریق نہیں. اور مدینے کی انتہائی آبادی پر بھی اگر مریض ہوتا اس کی عیادت فرماتے. اپنے ملنے جلنے والوں میں کوئی کسی کے بیمار ہونے کی اطلاع ملی تو چاہے دور اس کا گھر ہو، مدینے کی انتہائی آبادی پر ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے تھے، پیدل چل کر یا سوار ہو کر اس کے جا کر عیادت فرماتے. انتہائی آبادی کے اوپر رہنے والے کی بھی عیادت فرماتے. عقل حیران ہوتی ہے کہ 13 سال کی مدت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں. کتنے جہاد ہوئے، سارا جزیرہ عرب فتح ہوا، پورے جزیرہ عرب پر جھنڈا لہرا رہا ہے، وفود آ رہے ہیں، ان کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں، جہاد ہو رہا ہے، تعلیم ہو رہی ہے، تبلیغ ہو رہی ہے، دعوت ہو رہی ہے، تزکیہ ہو رہا ہے صحابہ کرام کا. یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ایک آدمی آ کر حضور سے کہہ دیتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں اپنے گھر میں باہر جا کر جماعت میں نماز پڑھنے سے معذور ہو گیا ہوں، گھر میں نماز پڑھا کروں گا، تو ایک دن آپ آ جائیے، آ کے میرے گھر میں 2 رکعتیں پڑھ دیجئے. جس جگہ آپ رکعتیں پڑھیں گے میں آئندہ ساری زندگی اس پر نماز وہاں پڑھتا رہوں گا. ایک آدمی، اور رہنے والا بھی یہ نہیں کہ کہیں برابر میں رہتا ہو، قبا میں رہنے والا 3 میل کے فاصلے میں، وہ یہ درخواست کر رہا ہے کہ میری جگہ پر آ کر آپ 2 رکعتیں پڑھ دیں. یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے بغیر اس کا گزارا نہ ہوتا ہو. صرف برکت چاہتا ہے اور اس کے لیے آپ تشریف لے جاتے ہیں، اس کی دلداری فرماتے ہیں، اس کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. کوئی عورت دعوت دینے آ گئی ہے، اس کی دعوت قبول کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. انتہائی آبادی پر کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. یہ عذر نہیں کہ بھائی اللہ کے بندے میں تو کن عظیم کاموں میں اللہ نے مجھے لگایا ہوا ہے اور کیسی کیسی عظیم ذمہ داریاں میرے سر پر ہے. میں تمہارے گھر میں آ کے 3 میل کا سفر کر کے تمہارے گھر میں آ کر 2 رکعتیں پڑھ کے وہ سارے کام چھوڑ کے تو یہ کام کروں. یہ بھی ذہن میں بھی نہیں، بلکہ اپنے اس کی دلداری اور اپنی سادگی اور تواضع اور اس کو ملنساری
اس کا ثبوت فراہم کر رہے ہیں تاکہ امت محمدی علیہ صاحب اسلام والسلام ان باتوں میں حضور کی اقتداء کرے، اتباع کرے، ایک دوسرے کی عیادت بھی کرے، اور معذرت کرنے والے کا عذر قبول فرما لیتے ہیں۔ کسی سے غلطی ہو گئی اور وہ معذرت چاہتا ہے کہ بھئی تاکہ تمہارے دل پر جو اس کی برائی آئی یا تمہیں جو تکلیف میرے عمل سے پہنچی مجھے معاف کر دو، معذرت کر دو، تو اس کی معذرت فوراً قبول فرماتے ہیں، اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین فرماتے ہیں کہ بھئی دوسرے سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دیا کرو، معاف کر دیا کرو، عفو درگزر سے کام لو، اور کبھی اپنے اصحاب میں پاؤں پھیلائے ہوئے نہیں دیکھے گئے۔ صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہیں اور ایسا نہیں کہ کبھی پاؤں پھیلا کر بیٹھے ہوں، حالانکہ ظاہر ہے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سب کے سب ایسے تھے کہ وہ اگر ان کی طرف پاؤں پھیلاتے تو ان کے لیے وہ اپنے لیے عظیم سعادت سمجھتے ہیں، لیکن کسی کی طرف پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، چھوٹوں کے ساتھ بھی۔ یہاں تک کہ شروع میں ایسا ہوتا تھا کہ جب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے تو اس طرح گھل مل کر بیٹھتے تھے کہ آنے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ حضور کون ہے۔ شروع میں اس طرح ہوتا تھا۔ پھر صحابہ کرام ہی نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، لوگ آتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زیارت کریں، آپ کو پہچانیں، پتہ نہیں چلتا ان کو کہ کون ہے، تو سوال کرنے میں، بات کرنے میں ان کو سمجھ میں نہیں آتا کس سے کریں، اس لیے کوئی آپ ایسی ہمیں اجازت دے دیجئے کہ ہم آپ کے لیے کوئی چبوترا سا بنا دیں جس کے اوپر آپ بیٹھ جایا کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو، آنے والوں کو پتہ چل جائے۔ حدیث میں لفظ کے لیے آتا ہے نبنی لکا دکانن، چھوٹا سا ایک چبوترا ہی کہہ سکتے ہیں اس کو، اردو میں بنا دیں تاکہ آپ اس میں تشریف فرما ہوں۔ تو پھر آپ نے منظور فرما لیا اور پھر اس پر تشریف فرما ہوتے اور صحابہ کرام سے مخاطب ہوتے ہیں۔ تو پاؤں پھیلائے ہوئے نہیں دیکھے گئے، اور جو آپ کے پاس آتا اس کی خاطر کرتے، اور بعض اوقات اپنا کپڑا اس کے بیٹھنے کے لیے بچھا دیتے۔ کوئی آنے والا آیا ہے تو کپڑا بچھا دیا، اور گدا تکیہ خود چھوڑ کر اس کو دے دیتے۔ اگر کسی تکیے سے سہارا لیا ہوا ہے، گدا نیچے رکھا ہوا ہے، تو مہمان کے اکرام کے لیے گدا تکیہ اس کو دے دیتے، اور کسی شخص کی بات بیچ میں نہ کاٹتے، اور تبسم فرمانے میں اور خوش مزاجی میں سب سے بڑھ کر تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اصل میں ایک حدیث میں آتا ہے، ایک روایت ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، غالباً حضرت جبریل علیہ السلام کی معرفت ہی فرمایا ہوگا کہ تم نبی ملک بننا چاہتے ہو یا نبی عبد بننا چاہتے ہو؟ کیا مانا کہ نبی تو آپ ہیں ہی ہیں، لیکن ایسے نبی بننا چاہتے ہو جو ساتھ ساتھ بادشاہ بھی ہو، یا ایسے نبی بننا چاہتے ہو بس جو صرف بندہ ہو اللہ کا؟ یہ سوال کیا گیا حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ کیسے بننا چاہتے؟ کیونکہ انبیاء کرام میں بادشاہ بھی ہوئے، حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے،
اور ایسی بادشاہت کہ دنیا میں کسی کو ملی نہیں، ایسی بادشاہت ان کو اللہ نے عطا فرمائی۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے بتا دیا، دکھا دیا کہ بادشاہت اور نبوت میں کوئی تعارض بھی نہیں، اور مال و دولت کی زیادتی و فراوانی اور اللہ کے محبوب ہونے میں بھی کوئی تعارض نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال و دولت دی اور ساتھ میں وہ اللہ کا سے محبت بھی رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، جیسا سلیمان علیہ السلام کا۔ تو بادشاہ ایسے بھی ہوئے، نبی ایسے بھی ہوئے جو بادشاہ تھے، اور ایک دو نہیں، متعدد۔ بنی اسرائیل میں کئی انبیاء کرام ایسے ہوئے کہ بادشاہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا، لیکن اس طرح کے بادشاہ تھے کہ وہ اصل بندگی تھی، بادشاہت بھی بندگی میں کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پیروی میں کر رہے تھے، دنیا پر احکام شریعت کو نافذ کرنے کے لیے کر رہے تھے۔ تو اس لیے اگر بادشاہ ہو، نبی بادشاہ ہوتے، نبی یا ملک ہوتے، تو کوئی قابل اعتراض بات نہیں تھی، کیونکہ انبیاء پہلے بھی ہوئے ہیں اور ہو سکتے ہیں۔ تو پوچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نبی یا ملک بننا چاہتے ہو یا نبی یا عبد بننا چاہتے ہو، بندے بننا چاہتے ہو؟ جب یہ سوال کیا گیا تو حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا، روایت میں آتا ہے، انہوں نے اشارتاً کہا کہ نبی یا عبد بن جاؤ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج کے عین مطابق یہی تھا۔ آپ کو بندگی پسند تھی، بندگی پسند تھی، لہذا آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں بادشاہ نبی نہیں بننا چاہتا۔ حالانکہ حقیقت کو اگر دیکھا جائے تو مدینہ منورہ کے آخری دور میں، بلکہ شروع سے پوری مدنی زندگی میں، آپ حاکم ہو گئے تھے، مدینہ طیبہ کے حاکم، اور پورا جزیرہ عرب پر آپ کا جھنڈا لہرا رہا تھا، پورا جزیرہ عرب آپ کا محکوم تھا، اس لحاظ سے حاکم تو تھے۔ لیکن حاکم کیسے تھے کہ ایک دن کھانا کھا رہے ہیں، ایک دن فاقہ کر رہے ہیں۔ تو بادشاہ والے نبی نہیں، ایسے حاکم جو ایک دن کھاتا ہے اور ایک دن فاقہ کر رہا ہے، جس نے کبھی گندم کی روٹی 2 دن گندم کی روٹی نہیں کھائی، جو کی روٹی سے آپ پر گزارا کیا، جس کے گھر میں 3 مہینے تک آگ نہیں جلتی تھی، ایسا نبی بن کے دکھایا، اور ایسا بادشاہ، ایسا مالک، ایسا حاکم بھی بن کر دکھایا۔ تو اس لیے فرمایا کہ میں بندہ بن کر، نبی، ایسا نبی بننا چاہتا ہوں جو بندہ ہو، اور اسی لیے فرمایا کہ میں کھانا بھی اس طرح کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے، تکیہ لگا کے نہیں، ٹیک لگا کر نہیں، بلکہ جیسے غلام کھاتا ہے اس طرح کھانا کھاتا ہوں۔ چنانچہ یہی سنت ہے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آدمی متکبرانہ انداز میں کھانا نہ کھائے جیسے متکبروں کا طریقہ ہوتا ہے، بلکہ عاجزانہ انداز میں کھائے، کھانے کی عزت کرے، کھانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سمجھے، اس کو ایسا اس کا رزق سمجھ کر اس کا احترام کرے، اس کے آگے متکبرانہ انداز میں نہ بیٹھے، بلکہ عاجزانہ انداز میں بیٹھے۔ اسی لیے فرمایا کہ لا آکل متکئا، میں تکیہ لگا کر اور ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا ہوں، اس طرح کھاتا ہوں جیسے کہ غلام کھانا کھاتا، کیونکہ میں تو غلام ہوں، میں بندہ ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اگر سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو یہ فرما رہے ہیں کہ میں تو بندہ ہوں، غلام ہوں، تو ہمارا آپ کا کیا شمار، آپ کس شمار قطار میں ہیں؟ لہذا دل میں بھی
یہ ہونا چاہیے کہ میں بندہ ہوں اللہ کا، اور اپنے انداز و ادا میں بھی اس بندگی کی جھلک آنی چاہیے، تکبر نہیں، بلکہ اس بات کا اہتمام کہ میری کسی ادا میں بڑائی کا شائبہ پیدا نہ ہو، عجب نہ آئے، کبر نہ آئے، تکبر نہ ہو، کسی بھی ادا میں بڑائی کا شائبہ نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ آگے حضرت ابو فرمایا کہ مسلمانوں، میری تعریف حد سے زیادہ نہ کرو، جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی تعریف کی تھی۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، ان کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، تعریف کر کر کے خدائی کے ساتھ شامل کر دیا۔ تم میرے ساتھ ایسا نہ کرو، کیونکہ میں خدا کا بندہ ہوں۔ بس تم میری نسبت اتنا ہی کہہ سکتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں، بس یہ فرمایا کہ اتنی بات کہہ دو، باقی زمین و آسمان کے قلابے ملا کر جس طرح کے عیسائیوں نے کیا تھا کہ خدائی سے جا کے ملا دیا، تو ایسا نہ کرنا۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصا پر ٹیک لگائے ہوئے ہمارے پاس تشریف لائے، تو ہم آپ کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا جس طرح عجمی لوگ ایک دوسرے کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اس طرح تم نہ کھڑے ہوا کرو، اور فرمایا کہ میں خدا کا بندہ ہوں، اس طرح کھاتا ہوں جس طرح بندے کھاتے ہیں، اس طرح بیٹھتا ہوں جیسے بندے بیٹھتے ہیں۔ تو اپنے لیے کھڑے ہونے سے منع فرما دیا۔ عام طور سے رواج یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو بڑا سمجھا جاتا ہے تو جب مجلس میں وہ آتا ہے تو لوگ اس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب اس کھڑے ہونے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ وہ تھا جو ایرانیوں کے ہاں تھا، جس کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ بادشاہ بیٹھا رہتا تھا اور جو درباری ہے وہ سب ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے۔ یہ تو بالکل ہی حرام ہے، بالکل حرام ہے کہ آدمی بیٹھا ہو اور باقی سب اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوں، یہ منع ہے۔ ایک یہ ہے کہ کوئی بڑا آیا اور اس بڑے کے احترام میں لوگ کھڑے ہو گئے، یہ اس کا ذکر ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ تم میرے آنے پر کھڑے ہوا کرو، اور جس شخص کو اپنے آنے پر کھڑے ہونے کا شوق ہو، یعنی اس کے دل میں یہ خواہش ہو، اس کو اچھا سمجھتا ہو کہ میں آؤں تو لوگ کھڑے ہو جایا کریں، اس کے سامنے کھڑے ہونا تو جائز بھی نہیں۔ حدیث میں اس کے سامنے کھڑے ہونا جائز نہیں۔ جس کے بارے میں یہ خیال ہو کہ یہ ہمارے کھڑے ہونے کو پسند کرے گا، اگر نہیں کھڑے ہوں گے ناراض ہوگا، تو اس کو ناراض کرو، اس کے سامنے کھڑے ہونا جائز ہی نہیں۔ البتہ جو ایسا نہ سمجھتا ہو اس کے لیے کھڑا ہونا جائز ہے، اور بعض مقامات پر خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کے لیے لوگوں کو کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان کی قوم کے لوگوں کو کہا قوموا الی سیدکم، کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ تو احترام اور تعظیم کے لیے کھڑا ہونا فی نفسہ ہی جائز ہے، لیکن خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا کہ میرے لیے کھڑے ہوں لوگ، اور اسی واسطے صحابہ فرماتے ہیں کہ چونکہ ہمیں معلوم تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند نہیں فرماتے، اپنے لیے کھڑے ہونے کو پسند نہیں فرماتے، اس واسطے ہم بھی بیٹھے رہتے تھے جب آپ آتے۔
آپ اندازہ کرو کیسا دل میں چلتا ہوگا، دل میں کیسی خواہش ہوتی ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، ہم بیٹھے ہیں، دل میں چلتا ہوگا کہ نہیں؟ لیکن محبت نام اپنی خواہش کی پورا کرنے کا نہیں ہے، محبت نام محبوب کی اتباع کا نام ہے، محبوب کی اتباع کا نام محبت ہے۔ اپنی خواہش پوری کرنے کا نام محبت نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے جو چاہوں وہ کر بنوں، چاہے اسے تکلیف پہنچے، چاہے اس کو ناگوار ہو۔ جب یہ بات ہے کہ محبت نام ہے محبوب کی اتباع کا، نہ کہ اپنی خواہش پوری کرنے کا، اس واسطے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین حضور تشریف لاتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، دل چاہ رہا ہوگا، طبیعت میں چل رہی ہوگی کہ ہم آگے بڑھ کر آپ کے دست مبارک کو بوسہ بھی دیں، لیکن حضور کی خواہش نہیں تھی، حضور کو پسند نہیں تھا، لہذا صحابہ بیٹھے تھے۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک سفر میں چند صحابہ نے ایک بکری ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا، سفر میں تھے اور طے ہوا کہ ایک بکری ذبح کر کے سب لوگ مل کے کھائیں گے، اور اس کا کام تقسیم کروا لیا۔ ایک نے اپنے ذمہ یہ لیا کہ میں اس کو ذبح کروں گا، دوسرے نے کہا میں کھال اتاروں گا، کسی نے کہا کہ میں اس کو پکاؤں گا، کسی نے کہا کہ میں اس کو گوشت بناؤں گا۔ اس طرح آپس میں کام تقسیم کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پکانے کے لیے لکڑی اکٹھا کرنا میرے ذمہ ہے، کہ میں لکڑی میں تو اٹھا کے لاؤں گا، کاٹ کے لاؤں گا، تاکہ تمہارا چولہا جل سکے اور اس کے اوپر تم پکا سکو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ کام ہم خود کر لیں گے، آپ کو زحمت کرنے کی کیا ضرورت؟ تو آپ نے فرمایا کہ سمجھتا تو میں بھی ہوں کہ تم لوگ اس کو خود بخوشی کر لو گے، لیکن مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میں مجمع میں ممتاز ہوں، جو عام لوگوں سے ایک اپنے کوئی امتیازی شان بناؤں، یہ مجھے پسند نہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کو ناپسند فرماتے ہیں۔ مینا کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجۃ الوداع کے واقعے میں جب آپ تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ الا نبنی لک بمینا یذلک بنا یذلک او کما قال، کہ آپ ایسا نہ ہو کوئی ہم عمارت بنا دے آپ کی وہاں پر جو آپ کے لیے سایہ کرے آپ کے اوپر۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میرے لیے کوئی امتیازی چیز بیان کرنے کی، کوئی امتیازی خیمہ، کوئی امتیازی عمارت بنانے کے لیے اجازت نہیں دی، بلکہ فرمایا منن مناخ من سبق، منا تو اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز بنائی ہے کہ جو پہلے جہاں چلا جائے وہاں وہ اپنے آپ کی اپنی اٹھنی بٹھا لے۔ تو پہلے سے میں اپنی جگہ بنا کر لوگوں سے ممتاز بننا نہیں چاہتا، کبھی زندگی بھر اپنی شان بنانے کی کوئی اقدام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ شان تو اس نے دینے والے نے دی ہوئی تھی، جو تھی دینے والے نے جو شان دی ہوئی تھی کسی دنیا میں کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکتی، لیکن وہ اپنی شان بنانے سے کہ کوئی اپنے معلوم ہو کہ میں دوسروں سے ممتاز ہو کر شان بنا کر چل رہا ہوں، جا رہا ہوں، ایسا شائبہ بھی پیدا ہونے نہیں دیا نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ، اور سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ بازار آیا، وہی بات جب میں پہلے بھی کہتا تھا کہ خود جا رہے ہیں، کس لیے آئے تھے؟ ایک پاجامہ خریدنا، شلوار خریدنی تھی، اس کے لیے جانا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کو بھی حکم دے سکتے تھے، کوئی مشکل کام تھا کہ وہ جا کے لے آؤ، شلوار خرید لاؤ میرے لیے۔
ناپ زیادہ یہ ہوتا ہے بھائی ناپ چاہیے تو ناپ لے جاتے ہیں، اس میں کیا بات ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے گئے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں بھی آپ کے ساتھ تھا. آپ نے ایک سراویل یعنی پاجامہ کو 4 درہم میں خریدا. 4 درہم میں خریدی. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ درہم بھی جو ہے نا وہ ایک جیسے نہیں ہوتے تھے. جیسے ایک ٹکسال میں بنے جاتے ہیں سب برابر، ایسے نہیں ہوتے تھے، بلکہ چھوٹے بڑے ہوتے تھے. کسی کا وزن کم، کسی کا وزن زیادہ. چاندی کے ہوتے تھے اور وزن میں کمی بیشی ہوتی تھی ان کے. لہذا جب کسی کو قیمت ادا کرنی ہوتی تھی کسی چیز کی درہم کی شکل میں، تو ان کو تولا جاتا تھا. تول کر دیے جاتے تھے چاندی. مثلا 4 درہم ہے تو ایک 4 درہم کا مطلب 4 کتنے خاص مسقال چاندی ہے وہ تو تول کے دینی ہے. یہ نہیں کہ گنتی میں دے دیا ایک چھوٹا ایک بڑا، ایسا نہیں، بلکہ باقاعدہ گنتی وزن ہوتا تھا. تو 4 جب کوئی قیمت ادا کرتا تھا وہیں پر جہاں بازار ہوتا تھا وہیں پر کوئی کانٹا بھی لگا ہوا ہوتا تھا. اس کانٹے کے ذریعے وہ چاندی تولی جاتی تھی، پر اس کے اوپر اس سے ادائیگی کی جاتی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وزن کرنے والے سے فرمایا کہ مال قیمت میں خوب کھینچ کر تولو، یعنی وزن میں کم یا برابر نہ لو بلکہ زیادہ لو. یعنی جب مجھ سے لے رہے ہو 4 درہم دینے ہیں نا، تو 4 درہم اس طرح وزن کرو کہ 4 درہم سے کچھ زیادہ چلا جائے، کمی نہ ہو. وہ شخص وزن کرنے والا حیرت زدہ ہو کر بولا کہ میں نے کبھی بھی کسی کو قیمت کی ادائیگی میں ایسا کہتے نہیں سنا. لوگوں کو یہ کہتے ہوئے تو سنا کہ بھائی دیکھنا زیادہ نہ تول دینا، کم تولو تاکہ میرے اوپر زیادہ بوجھ نہ پڑے. لیکن یہ کہنے والا کہ زیادہ دو، میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا. اس پر حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ افسوس ہے تجھ پر کہ تو اپنے نبی کو نہیں پہچانتا. یہ نبی ہے تو یہ اس لیے فرما رہے ہیں کہ زیادہ تول کے دو. پھر تو وہ شخص ترازو کو چھوڑ کر کھڑا ہو گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو بوسہ دیا. آپ نے اپنا دست مبارک کھینچ کر فرمایا یہ عجمیوں کا دستور ہے کہ وہ اپنے بادشاہوں اور سربراہوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں. میں بادشاہ نہیں ہوں، میں تو تم ہی میں سے ایک شخص ہوں. اللہ، میں تو تم ہی میں سے ایک شخص ہوں. اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سراویل کو یعنی پاجامے کو اٹھا لیا جو خریدا تھا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے آگے بڑھ کر ارادہ کیا کہ آپ سے سراویل کو لے لوں، مگر آپ نے فرمایا کہ سامان کے مالک ہی کا حق ہے کہ وہ اپنے سامان کو اٹھائے. سامان کے مالک ہی کا حق ہے کہ وہ اپنے سامان کو اٹھائے. اور البتہ اگر کوئی شخص کمزور ہے اٹھا نہ سکے تو پھر اپنے بھائی کی مدد کرنی چاہیے. تو میں اٹھا سکتا ہوں، لہذا مجھے اٹھانے کی ضرورت. انداز و ادا سے بتا دیا کہ اپنے آپ کو دوسروں سے ممتاز رکھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تقاضا نہیں تھا، آپ کو بالکل پسند نہیں تھا. یہاں تک کہ آپ نے ہاتھ کو بوسہ دینا چاہا، اس نے دیا بھی بوسہ، لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھے پسند نہیں ہے. یہ عجمیوں کا طریقہ ہے. اسی لیے علماء کرام نے فرمایا کہ اگرچہ بوسہ دینا کسی ایسے شخص کو کہ جو جیسے آدمی اپنا بزرگ سمجھتا ہے، جائز تو ہے بوسہ دینا، لیکن اچھا نہیں ہے بزرگ کے لیے کہ وہ اس کی اجازت دے. اس کو منع کرنا چاہیے، بالخصوص جب کہ اندیشہ ہو اس بات کا کہ اس کی وجہ سے اس آدمی کے اندر خود اپنی بڑائی پیدا ہو جائے کہ لوگ دیکھو میرے ہاتھوں کو بوسے دے رہے ہیں، میرے ہاتھ چوم رہے ہیں.
تو کیوں کسی کو اس فتنے میں مبتلا کیا جائے؟ تو اس لیے ہاتھوں کو چومنے کو جائز تو کہا ہے فقہائے کرام نے، اس لیے کہ دوسری روایت سے ثابت ہے، لیکن جس شخص کو پسند نہ ہو تو کیوں اس کو فتنے میں مبتلا کیا؟ میں بھی بھائی آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں، ہر وقت ہاتھ کھینچنا پڑتا ہے، مشکل لگتی ہے، تو کیوں فتنے میں مبتلا کرے؟ نہ کرے۔ تو اور ساتھ ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اپنا سامان خود اٹھاؤ، عادت اس کی ڈالو۔ وہی بات کہ خادم بنو، مخدوم بننے کی فکر نہ کرو کہ دوسرا تمہاری خدمت کرے، اپنا سامان خود اٹھاؤ۔ اور اتباع سنت ہی کے نتیجے میں ہمارے اکابر بزرگوں کا طریقہ یہی رہا۔ لوگ آگے بڑھ کر ان کا سامان اٹھانے کی کوشش کرتے، لیکن جتنا خود اٹھا سکتے آسانی سے اس کے لیے دوسروں کی خدمت نہیں لیتے تھے۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کی حالات زندگی میں لکھا بھی، دیکھا، پڑھا بھی، اور اپنے ان کے حضرت کے اکابر سے سنا بھی کہ ممانعت تھی اس بات کی، دو چیزوں کی، جو کچھ بات کرنی ہے جب تک مسجد میں ہے، خانقاہ میں ہے، بات کر لو، بعد میں ساتھ چلنے کی بھی ممانعت کی ہوئی تھی، کوئی چیز اٹھانے کی بھی ممانعت کر رکھی تھی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ یہ سب مشائخ کے طریقے ہیں، بڑے بڑے جو پیروں کے، کہ ان کے ساتھ ایک مجمع چل رہا ہے اور ایک لشکر ان کے پیچھے رواں ہے، اور شان ایسی بنی ہوئی ہے، مجال ہے کہ وہ ہاتھ میں کوئی چیز اٹھا لیں، ہزار مریدین جو ہیں وہ لے کر اسے لینے کی کوشش کریں گے۔ تو ہمارے حضرات، حضرت حکیم الامت قدس صاحب بالکل ممانعت کی ہوئی تھی۔ جب میں جا رہا ہوں تو کوئی مجھ سے سامان، ہاں میرا کسی کو چیز اٹھانا میرے لیے مشکل ہوگا، کسی کی مدد لے لوں گا کہ بھائی ذری میری مدد کر دو، ٹھیک ہے کر دو مدد اس وقت، لیکن جو ہے زبردست وہ اپنے سامان خود اٹھاؤں گا۔ اب جو حضرات بیچارے مزاج سے واقف نہیں ہوتے، سنت کے مزاج سے، وہ سمجھتے ہیں کہ بس بزرگ کو جا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی چیز کھینچ لو، چاہے زبردستی کھینچنا پڑے۔ میرے ساتھ تو لڑ بیٹھتے ہیں لوگ، باقاعدہ ہاتھا پائی شروع کر دیتے ہیں، زبردستی کھینچ لیتے، سمجھے، زبردستی۔ میں نے کہا بھائی میں ویسے ہی کمزور آدمی ہوں، تم اتنے زیادہ زور زبردستی مت کرو، مگر وہ کھینچ کے زبردستی کشتی لڑنے کی کوشش کر لیتے ہیں۔ تو یہ سب باتیں جو ہے نا، یہ دین کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے۔ محبت نام کا ہے اطاعت کا، اتباع کا، نہ کہ اپنی خواہش پوری کرنے کا۔ تو صحابہ کرام اس حقیقت کو جانتے تھے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت ایسی فرمائی۔ تو بھائی خلاصہ کیا نکلا اتباع اس سنت کے سلسلے میں؟ خلاصہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایسا سادہ رکھو، شان بنانے کی کوشش نہ کرو، سادہ رکھو، سادگی کی زندگی گزارو، اپنا بوجھ کسی پر ڈالو نہیں، اور اپنے آپ کو بندہ سمجھتے رہو اللہ کا۔ ایک جملہ بتاتا ہوں، وہ اگر عادت پڑ جائے تو وہ دل سے خود بخود نکلتا رہتا ہے۔ جملہ یہ ہے، اللہ آپ میرے رب ہیں، میں آپ کا بندہ ہوں۔ اے اللہ آپ میرے رب ہیں، میں آپ کا بندہ ہوں۔ اے اللہ آپ میرے رب ہیں، میں آپ کا بندہ ہوں۔ ایسی عادت ڈال لے یہ جملہ کہنے کی کہ بس ہر وقت دل سے نکلتا رہے یہ جملہ۔ یہ ایک مختصر سا نسخہ عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ اگر عادت پڑ گئی
تو دل ہر وقت کہتا رہے گا یا اللہ آپ میرے رب ہیں، میں آپ کا بندہ، یا اللہ آپ کا میرا۔ اور جب یہ عادت پڑ گئی تو انشاءاللہ بندگی جو مطلوب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تلقین فرمائی، انشاءاللہ وہ بندگی کا مزاج آئے گا، اللہ کی رحمت سے آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لو بھائی نماز اذان کا وقت ہو گیا، اب دعا کی بھی ہر مرتبہ کوئی ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے کہ لمبی دعا کی جائے۔ اللہ تعالی سب کی مراد عافیت کے ساتھ پوری فرمائے۔